السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، اگر آپ پر، آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی جان و مال پر، آپ کے رزق پر، آپ کے بچوں کے رشتوں پر جادو، سحر، بندش کر دی گئی ہے، تو آج ہم آپ کو اس کے حوالے سے 9 ربیع الثانی کی مناسبت سے قرآن پاک سے ایسا وظیفہ دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر پرانے سے پرانا جادو، سحر، بندش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے، آپ کے صحن سے یا کہیں سے بھی جادو کے تعویذات وغیرہ نکل آتے ہیں، یا پھر کوئی اور یعنی کہ لیمبو وغیرہ پر جادو کیا ہوا نکل آتا ہے، یا کسی قسم کا بھی جادو نکل آتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی جادو کا جو اثر ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جادو کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پتلیاں بنا کر کے ان کے اندر سوئیوں کو چبو کر جادو کیا جاتا ہے، اور وہ پتلیاں لوگوں کے گھروں کے اندر، صحن کے اندر، باورچی خانے کے اندر، مکان کے اندر، اور کاروبار کو بند کرنے کے لیے دکان کے اندر، اور رشتوں کو بند کرنے کے لیے گھر کے صحن کے اندر کھڈا کھود کر دبا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو جادو کے کرنے کا ہے وہ یہ کہ لیمبو کے اندر تیلیاں یا پھر اس کے اندر سوئیاں وغیرہ یا تاریں اس کے اندر چبو کر ان پر جادو پڑھ کے، منتر پڑھ کے آپ کے کاروبار کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی صحت کو، آپ کی اولاد کو بند کر دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے آپ کو اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے جادو کرنے کا، اس کا صرف کاغذ پر کسی بھی پلیت اور نجس چیز کے ساتھ اس کاغذ پر منتر لکھ دیے جاتے ہیں، جو کہ لکھنا یا کرنا کفر ہے۔ جادو کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جادو کروانے والا بھی جہنمی ہے، تو وہ لکھ کر آپ کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے، یا آپ کے مکان کی چھت میں، صحن میں، باورچی خانے کے اندر کہیں بھی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے جادو کا طریقہ، وہ بساؤ کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی در و جو دیوار ہیں، صحن ہیں، یا آپ کے جو شاپ ہے جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر بڑے بڑے جو بال ہیں وہ ملتے ہیں، ناخن ملتے ہیں، اور اس طرح کی غلیظ قسم کی چیزیں آپ کو دکھنے میں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر سے، صحن سے، آپ کے مکان سے، آپ کے شاپ سے کہیں سے بھی تعویذات نکل آئے ہیں ابھی، یا اس سے پہلے کبھی بھی تعویذات یا اس طرح کی مورتیاں وغیرہ یا لیمبو وغیرہ نکل آئے، اور آپ نے کسی طریقے سے بھی ان کو زائل کر دیا، ختم کر دیا، بہا دیا، دفنا دیا، تو اس وظیفے کو آپ اختیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ وہ جو پہلے آپ نے ان کو چیزیں نکلیں آپ کے گھر سے اور آپ نے دفنائی، ان کا بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر ابھی آپ کے گھر سے تازی یہ چیزیں جن کی تعویذات وغیرہ یا مورتیاں یا پھر لیمبو وغیرہ، جادو سحر کی کوئی چیز بھی نکلی ہے، تو اس کی تاثیر بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان وظائف کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، اور جو شرائط، جو قواعد و ضوابط ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان قواعد و ضوابط اور شرائط پر عمل کرتے ہوئے کریں گے، اور مکمل یقین کے ساتھ۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یقین ہوتی ہے۔
اگر آپ کا یقین ہی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی چیز بھی آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر اس کی دوا پر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو یقینی طور پر وہ دوا بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کے اندر بڑی پاور رکھی ہے۔ آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور ہمارے بتائے جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو شرائط ہم آپ کو بتائیں گے ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو چند دن کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے سے پرانا جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، سحر ختم ہو جائے گا، بندش ختم ہو جائے گی، اور ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں ان سے اللہ پاک آپ کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں۔ اور آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ کوئی قیمتی معلومات رہ نہ جائے۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ازرائے کرم کہیں سے اسکپ نہیں کرنا تاکہ قیمتی معلومات رہ نہ جائے، اور مکمل طور پر سن کر آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو بار بار یہ ویڈیو دیکھ کے سننی پڑتی ہے تو بار بار آپ اس کو سنیں، سن کے پہلے طریقہ کار کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب تک اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے اس کے اندر کہ آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز پنجے گانا آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور درگزر سے کام لیں، کسی کو بھی آپ تکلیف نہ دیں۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ حسب توفیق آپ نے صدقات کا اہتمام کرنا ہے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، وہ توفیق 1 روپے کی ہو یا 100 روپے کی ہو یا 1 لاکھ کی ہو، جتنی بھی آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اپنی توفیق کے مطابق آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے 9 ربیع الثانی کو آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر یہ ویڈیو دیر سے آپ تک پہنچتی ہے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک وقت آپ مقرر کر لیں، اور وقت مقرر کرنے کے بعد آپ نے پانی کی بوتل بھر لیں، اور بھرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان کے اندر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور پھونک کر اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیریں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اول اور آخر 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں آپ، اور درمیان کے اندر 21 مرتبہ سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے کے اندر سورت ہے، سورۃ الطارق آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے اس پانی کو جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے 2 دم کرنے ہیں۔ پہلا دم تو جو مریض ہے آپ نے اس کو کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، پورے جسم پر ہاتھ کو پھیرنا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور دوسرا جو دم ہے وہ جو پانی کے آپ پاس بوتل ہے آپ نے اس پانی کی بوتل میں دم کرنا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے مریض کے چہرے پر چھنٹیں بھی مارنی ہیں، اس پانی کو آپ نے مریض کو پلانا بھی ہے۔ اگر گھر میں جادو سحر ہے تو آپ گھر کے اندر اس کا پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں گے۔
اگر آپ کے شاپ ہے تو آپ شاپ کی چاروں طرف سے ہلکا سا آپ چھڑکاؤ کریں گے اور اس پانی کے اندر مزید پانی بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ یہ 21 دن آپ نے مسلسل بلا ناغہ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے، اور 21 دن کے بعد وہ جو پانی آپ کے پاس بچ جائے، اب آپ نے اس بچے ہوئے پانی کو ضائع نہیں کرنا بلکہ رکھ دینا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف کسی کو ہو، اس طرح کے مسائل کا کوئی آدمی شکار ہو، تو بس آپ نے صرف اس وظیفے کو تازہ کرنے کے لیے صرف 1 دن کے لیے بیٹھنا ہے، جس طریقے سے ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا، اور وظیفے کو پڑھیں اور پڑھ کے اس پانی کو دم کریں، اور پھر اس مریض کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں، وہی پانی آپ اس کو پلائیں بھی صحیح۔ اگر کسی گھر سے تعویذات نکل آئے ہیں، کوئی مورتیاں نکل آئی ہیں، یا کوئی اور جادو سحر نکل آیا ہے، تو اس کے گھر کے اندر بھی چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ تعالی اسی پانی سے یہ تمام تاثیر جو ہے، جادو سحر جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ان وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، عزائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔